ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یقیناً کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، صاف کیا، اور رسوا ذلیل ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو میلا کیا، یعنی بری عادتوں کے ساتھ، غلیظ اخلاق کے ساتھ اپنے نفس کو ملوث کیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دا فرمان عالی شان۔ اس وجہ نال میں خطبے اپنے بھی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا دے الفاظ ادا کیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مینوں اپنے نفس دیاں شرارتاں تو اور نفس دے فتنیاں تو مینوں پناہ بخش، میرے برے اعمال تو مینوں پناہ بخش۔ عزت، اکرام، تعظیم، تزکیہ نفس تو پہلا انسان دے واسطے بری عادات، بری خصلتاں، بریاں صفتاں پیدا کرن دا انتہائی غلیظ سبب ہے۔ قابل از تزکیہ نفس، میرے لفظاں تے غور ہوئے، قابل از تزکیہ نفس عزت، تکریم، اینو پچاونا اوکھا ہو جاندا ہے۔ اس دی وجہ نال بیش بہا غلیظ عادتاں صفتاں انسان دے اندر پیدا ہو جاندیاں۔ تصوف اولیاء کرام بزرگان دین دا ایک شعبہ جڑا انہاں دا شعبہ ہے تصوف والا، بلکہ انج آکھو کہ انہاں دا یہ علم اور فن اگر علم دی حیثیت نال اینو ویکھیا جاوے تو یہ او علم ہے کہ جس دے اندر اچھیاں بریاں عادتاں سمجھائیاں جاندیاں ہیں، دسیاں جاندیاں ہیں، خبردار کیتا جاندا ہے کہ آ عادتاں پیڑیاں نے تے آ عادتاں جس علم دے اندر بیان ہوندیاں ہیں اس نو تصوف کہہ لو، اس نو علم الاخلاق کہہ لو۔ اس دے اوتے کتاباں، وڈی کتاب امام غزالی دی احیاء علوم الدین شریف ہے، اس دی تلخیص جڑی ہے بہترین او طریقہ محمدیہ شریف۔ سبحان اللہ، طریقہ محمدیہ۔ یہ کتاباں ضامن نے انہاں اچھے برے اخلاق دی نشاندہی دیاں۔
ضامن کتاباں نے انہاں دے اندر وضاحت ہوندی. اگر تصوف کو عمل کے حیثیت سے دیکھا جائے، سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو علم اور فن کی حیثیت سے تھا نا، تو صوفیاء کا زور اسی پر ہوتا ہے. یہی تصوف کا پھر خلاصہ یہی ہے کہ نفس دا تزکیہ اور ایدیاں عادتاں نو بدلنا، بس. صوفی اور یعنی عملی لحاظ نال بندہ تزکیہ نہیں کر سکتا. علم چاہ سکتی ہیں کہ عادتاں غلیظ نے، عمل چنا چر نہیں آ سکتیاں جب تک کامل مرشد تربیت نہ کرے. وہ گزارتا ہے وچوں کی کردا ہے، وہ پھر بندے تے اپنے برے عادات اپنے آپ تے کھلدے نے. انہوں حدیث مبارک چنو آکھیا گیا تبصیر عیوب. من اراد اللہ به خیرا بصرہ عیوب نفسہ، اس کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نفس کے عیب دکھاتا ہے. تو واقعی اللہ جدو مرشد کامل تربیت کرتا ہے وہ پھر بندہ ویکھدا ہے کہ میرے اندر اے چیزاں ہیں، وہ ظاہر ہونے لگ پیندیاں خود. جی میں اج میں عرض کر رہا سا کہ بیج میں کیا ہے زمین میں دبانے کے بعد پتہ چلتا ہے، نفس میں کیا ہے ٹکراؤ کے بعد پتہ چلتا ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو چیز ان میں نفس کا پتہ نہیں چل سکتا اس کا نفس کیا ہے، ظالم ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، کمینہ ہے، دنیا پرست ہے، حریص ہے، متکبر ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، جری ہے، اگلے کو بندہ نہیں سمجھتا. کیا کیا صرف اس کے اندر ہے. یہ اندر جیسے بیج کے اندر سارا مواد چھپا ہوا ہوتا ہے، نفس کے اندر اسی طرح چھپا ہے سب کچھ. جب ٹکراؤ ہوتا ہے مثلا اس کے اندر اس انسان کے اندر حیا ہے، عفت اور پاک دامنی کا مادہ ہے اس کے اندر، یہ ٹکراؤ جب ہوگا غیر محرم عورت کے ساتھ وہ سامنے آئے گی، غیراں دیاں تھیاں پینا سامنے ہون گی. اس وقت یہ پتہ لگے گا بندے نو کہ ہاں جی میرے اندر کی بلا ہے. جی کردا ہے ویکھن نو تے سمجھے حیا تو خالی ہے، تے جی کرن دا مطلب ہے غلبہ کرے، ایک خالی وسوسہ وہ نہیں. لیکن شرم حیا کی وجہ یعنی وہ اندر گھٹن پیدا ہو جائے، یار نفس دل کرے نہ کہ میں کی کرنا پہ پر ایڈا کمی نہ کام کیوں شرمیلا. عظیم درجہ یہ ہوئی ہے کہ اندر اٹھے ہی نہ، بہت عظیم. ٹکراؤ چاہ پتہ لگے گا کہ نہیں لگے گا. نماز پڑھ رہا ہے اسی وجہ نال پتہ نہیں کنے نماز نے جڑے دانی نے، کنے حافظ نے جڑے دانی نے، کنے قاری نے، کنے عالم نے، کنے مفتی نے، کنے شیخ نے، کنے مشائخ نے جڑے اسلانت میں مبتلا نے نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی ہونی، کیونکہ وہ بیج کے اندر جو پڑا ہے مواد وہ نہیں پتا. جڑا بزرگ فرماندے نا مولا روم کے نفس ما کم تر از فرعون نیست لا کورا عون مارا عون نیست، کہ ہمارا نفس فرعون سے کم تر نہیں ہے. فرق فقط اتنا ہے اس کے مددگار تھے ہمارے نہیں، اس کے دنیا تھی، دولت تھی، فوجیں تھی، سب کچھ تھا، خدام تھے، تو اس نے خدائی دعویٰ کر لیا. ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا نفس مجبور ہے اس وجہ سے. یہ مجبوری کا درویش ہے ورنہ فرعون ہے. ذہن چ رکھا جی تا بزرگ فرم کیونکہ نفس کی تخلیق اسے صفت ہوئی ہے
تاں بزرگان دین فرماندے نے میاں اسی فرعون تو پیڑے ہیں کیونکہ اوتے ویکھ رہے ہوندے نے بھی اوہی بلا تے ایتھے پئی تے رب دے فضل نے نو ڈکیا ہویا ہے سبحان اللہ تاں او کہندے نے اس واسطے صحیح حقیقت میں تواضع اور عاجزی وہ درویش کے پاس ہوتی ہے جو معرفت نفس رکھتا ہے معرفت نفس نہیں رکھتا تو درویش عاجزی نہیں کر سکتا جو کر رہا ہونا تو بس میں سرکار کھا دے میاں وچوں یہی ہوتا ہے کہ میں تہاڈا حاکم ہی ہاں ہن سمجھ لگی میاں کسی کے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے کوئی پہچان نہیں ہوگی حکم خدا سناؤ حق کی بات سناؤ اگوں ٹکراوے اگے بندہ آ گیا حکم آ گیا یار عاجزی کر بندے نا نیاز مندی برت ہلکے خدا نال نیاز نال پیش آ ہن نیاز نال پیش آوندا ہے کہ اکڑیندا ہے دیکھیے 6 لاکھ سال کی عبادت میں اللہ تعالی نے ظاہر نہیں کیا شیطان کو تکبر اس کا بیج پڑا ہوا تھا بیج میں تکبر تھا ہو سکتا ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہو استکبرتا ام کنت من العالین تو نے اب تکبر کیا یا تو متکبرین میں تھا کہ جن کے اندر وہ سارا سودا پڑا ہوا ہے اور اپنے گھمنڈ میں رہتے ہیں پہلو ہی میں دس ہے کہ ہون اٹھ پہ آئی کہیں آئے مانا کیتا ہے عام جمہور دی تفسیر ہوئی سمجھ نہیں آئی یعنی کہ پہلے ہی میں دسی وہ آہو ہون تکبر اٹھ کیتا ہی یا تو ہے ہی متکبر ہے تیری پکی عادت ہی ہوئی ہے اچھا تو اللہ تعالی نے کتنے آن کے انہوں ظاہر کیتا ہے اس جدول آدم کہ اے دا آکڑ ایتھے پنیچنی ایتھے پنیچنی کی ہے اے دی آکڑ ایتھے ظاہر ہونی کہ بیج وچ سودا ہے کھلوتا آکڑ کہ نہیں آکڑیا اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے حج کرتا ہے روزے رکھتا ہے داڑھی شریف ہے پاگ ہے بڑی وڈی پاگ ہے میرے سے بھی بڑی پاگ ہے ہاں جی یہ خیانت کرتا ہے کہ نہیں امانت دے کے ویکھو ہوں ٹکراؤ آیا ہے مصادمت جس کو کہتے ہیں اتفاق پڑھنا کیا پڑھنا کہ اس کا دیکھو اتفاق جب اس جنوں آدھے نا یا واہ پیا جانے تے یا راہ پیا جانے یہ حضرت عمر دے قول دا معنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گواہی دینا ہے کسی دے بارے کہ یہ بندہ چنگا ہے آپ نے فرمایا جاننا چنگا انہیں آخیا ہاں آپ نے فرمایا سفر کیتے یہ انہیں آخیا نہیں آپ نے فرمایا اندر کاروبار کیتے اس آخیا نہیں وہ فرمایا ہمسایا رہا وہ کوڑ وسیا دے کہندا نہیں فرمایا تو نہیں جاننا چل بھاج جا یہ نہیں فرمایا یہ نماز پڑھتا ویکھیا ہی وہ یہ حج کرتا ویکھیا ہی یہ کہڑا تصویر پڑ لینا سب سو کے کام نے اتوں گل بنی ہے انہیں فرمایا سفر کیتا ہی یا راہ پیا جانا کاروبار کیتا ہی ہمسایا رہا ہے کٹھے رہا ہے یا واہ پیا جانا مردے نہیں ایک قول دا ترجمہ پنجابی چل رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ہوں پکی گل سمجھا جے کہ اسی طرح ٹکراؤ یہ چان کے کاغذ مبارک چکنا سکول دے خلاف بولنا ساری دیہڑی گالاں کڈی جانیاں لانتا پائی جانیاں سکولیاں تے فلاں نے سب کم سوکھے جے یہ پچھان نہیں جو ہونی میں اپنے سنگیاں تو دو جو ویکھی بیٹھا ہاں ویکھ کے سب او بالکل اللہ تعالی دے فضل و کرم نال پوری بصیرت نال گل میں کر رہا سبحان اللہ لیکن انہاں واسطے کر رہا جڑے سمجھدے نے کہ پیچھے چشتی نے سانو دین صحیح دسیا تے ہن بھی اگوں تو جڑا لانتی بن گیا جڑا کہ ہن منافق ہو گیا پتہ نہیں کی ہو گیا اس سور نال میری گل ہی نہیں جی میں پہلا خائن نہیں بنیا
تے اپنی جان تے بازی کھیل دے تے دین سچا دسیا ہے تے انتہائی کتا ہونا ہے بندہ جڑا میرے بارے بدگمانی کرے کہ ہونے خائن ہو گیا. میں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں اپنے نفس دی اور کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. میں اپنے رب دے فضل نال کہہ سکنا میرے کول سارے گناہ جرم نے. جی میں میرے پیر تاجدار گولڑا فرماندا سی نا کہ ساڈے کول پتہ نہیں کی گناہ نے لیکن خلق خدا نو گمراہ کرن دا گناہ میرے کول کوئی نہیں فرمایا. میں اپنے پیر دی اتباع پہ عرض کرنا ناچیز کو پتہ نہیں گناہاں دے کی ڈھیر لگے ہون گے لیکن اے ناچیز نے کدی گناہ نہیں کیتا کہ کسے دے جان کے میں شکار ہو کے کسے جانبداری کسے طرفداری کسے لعنت وچ مبتلا ہو کے کسے شہوت وچ مبتلا ہو کے تے میں جانبداری کر کے تے دین چھپاواں گل حق دی غلط کراں ہوے کچھ تے کراں کچھ. میرے تے جو حقائق کھلدے جان گے ناچیز حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ مینوں ایویں سمجھیا جے جویں اونٹ نکیلا مست جنہ مرضی ہوے نک وچ نکیل وجی ہوے بال دے ہاتھ وچ پھڑا دیو جدھر موڑدا جائے گا مڑدا جائے گا. مینوں رب وحدہ لا شریک کرم کیتا ہے میرے شیخ دی تربیت شیخ دی تربیت دا نتیجہ میں اپنے تے آپ تے ویکھنا مینوں محسوس ہوندا ہے کہ میں اپنے آپ نو کٹ چھتر سارا کچھ کر لینا. میں اپنے بالاں کول اپنے شاگرداں کول معافی مانگ لینا ہونا یہ سارے جاندے نے. میں اس واسطے کہ میں ایک اونٹ نکیلے آنگواں کہ میں حق دی اتباع وچ میں دیر نہیں کراں گا. میرا نفس لکھ مروڑیاں پٹے گا میں حضور دے صدقے نو ٹا لینا اور میں اپنے نفس نو ٹایا. میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میرے حضرت صاحب کیونکہ میرے مربی نے میرے شیخ کامل نے میرے تے ہر وقت نظر رکھتے نے. آپ میرے تے ناراض بھی ہون تے میں عین انہاں دی نگاہ وچ انہاں ذہن وچ رکھیا جے خبردار کو میرے بارے یہ سوچے نا میرے تے انتہا درجے تے تانوں ناراض نظر آ رہا ہون تے سمجھا جے میرا شیخ مینوں حال بھی نظر وچ رکھی کھڑا ہے. تساں اس رات نہیں سمجھو گے اس رات نو تساں نہیں سمجھو گے. تا کر کے الحمدللہ میرے شیخ نے کل میرے پوچھن تو کوئی بھی ہو فرمایا اے معافی منگن واسطے تے اے معافی منگے گا. تسی سن رہے ہو سارے میں شکر پڑھ رہا سا الحمدللہ کہ میرے شیخ تو میرے نفس تے اتنا اعتماد ہے کہ میں کر دیتا ہے ان دی جرات ہے اگوں بولے. میں وہ مینوں ہنے کہہ دین فلانے دی جُتی منہ وچ پا کے تے پھردا رہو میں نچ نچ کے نہ پاواں میرے چھتر ماری. میری گل نہیں سمجھے لیکن حکم فرما دیں. اور میں ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات آپ دا حکم شریف مینوں ہووے لیکن اس حکم دے اندر میں نرمی محسوس کراں. جتھے حکم آپ پھر فرماندے نے مشورہ میرا جتھے مشورہ دین میں سمجھ جانا اتنے نرمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کول بھی صحابہ کرام عرض کرتے سن یا رسول اللہ جے حکم ہوے تے حاضر ہیں جے مشورہ ہوے تے اساں بھی بولیے. ہن سمجھ لگی جے میں تانوں پہلا کہہ رہا میں حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ میں بصیرت نال جی رہا. بصیرت کیوں ہے ایک کرم اللہ رسول دا شیخ کامل ہے نظر وچ رکھدے نے انہاں دی نگاہ تربیت وچ میں اپنے مرحلے طے کر رہا اپنی منزلاں کدی کسے چ گزر جانا کدی کسے چ گزر جانا کدی میں ظاہر منزلاں بھی طے کر رہا تے انشاءاللہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اندرونی منزلاں بھی طے ہاں میں سلوک دے وچ ہاں تے تواڈے تے میں یعنی تانوں عرض کر رہا سیدھی گل ہے حضور اللہ میں منگیا کیونکہ میں جدوں مینوں کلمہ نصیب ہویا تے اسلام نصیب ہویا تے پہلے دن توبہ نصیب ہوئی میں رب نال گل ہی کوئی کیتی ہے تے اسے تے قائم بس تیرا ہی رہنا ہے تینوں منگیا ہے سب کچھ تجھی سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد میں اس ادنال چلیا تے ہاں میں انا تے تلکن دستا میاں صاحب فرماؤں ہے میں انا تے کیوں کر روے سنبھالا دھکے دیون والے بہتے ایک تو ہاتھ پکڑن والا نفس میرا دھکے دین والا شیطان مینوں دھکے دین والا ہے پتہ نہیں کیڑے کیڑے کوئی رشتہ دار دھکا دیندا ہے کوئی کس برائی وچ مینوں کھچدا ہے کوئی کس لعنت وچ کھچدا ہے میں اونوں خدا دی رحمت ال کھچنا او مینوں پتہ نہیں کیڑے پاسے کھچدا ہے او میرا رب ہی جاندا ہے. لیکن ایک پاک ذات ہاتھ کھچن والی ہے ما ابرئ نفسی میں بار بار پہلے نعوذ باللہ من شرور انفسنا میں پڑھیا ما ابرئ نفسی تو میں کہہ رہا میں زیر علاج ہاں
میں سمجھو کیا میں زیر علاج ہے. آج ایک بیماری نکلے گی، کل پرسوں اور نکل جائے گی، دوستوں کی اور نکل جائے گی انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں میں منگیا یہ ہوئی کہ بیماری وہ نہ رہن دی میرے اندر جیڑی تینوں پسند جیڑی تینوں پیڑی لگدی. بس اینا ایک صحت یاب کر کے ماری ہے تو دنیا تو کہ کوئی عادت خصلت میرے اندر ایسی نہ رہے جہدے تے تو اعتراض کرے کہ یہ بڑی پیڑی. اگوں مالک کرے نہ کرے. سمجھ لگی؟ میں میرے حضرت صاحب میں سبحان اللہ، کیونکہ آپ میرے مربی مرشد جو سن، آپ نے چند دن پہلا میں خواب سنائی. فرمایا بستی پیچھے پنڈ، بھوک لگی ہے شدید، روٹی تے اینا مکھن رکھ کے میں برکی مارن لگا. باہر آواز دیتی ہے منگتے نے، اللہ واسطے روٹی دو. میں انتہائی بھوک سی میرے اسلے، میں برکی توڑ کے اتھے ہی مکھن دے چ رکھیے جا کے ان دے دیتی. رات نو میں خواب دیکھنا، دو پہلوان کالے شاہ رنگ بلائیں میرے نال لڑن واسطے آتے نے. ایک نو میں پھڑ کے ٹا لینا، دوسرا بھج کے نس جانا. آپ نال ہی خود تعبیر فرمائی، فرمایا شاید جیڑا سی دو پہلوان سن، ایک شیطان تے ایک نفس. نفس میرے نال لڑیا، میں انہوں ٹا لیا. جدو نفس ٹٹھا ہے شیطان اور یو پہ جاندے. یہ آپ نے خواب سنائی. میرے خیال دے یا اسی رات یا اگلی رات تیسری رات میرے نال خواب آ بے نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اکھاڑے جی میں ہوندے نے پہلواناں دے ویکھے نے جتھے وہ کول کردے نے آپس وچ. انوکھی پہلوان دا اکھاڑا سی ویندے ہوندے سن تے پیر مکی دربار دے نال چارے دا کھاڑا کھاڑے دے وچ نا یہ کھاڑے آنگو ایک درخت تے تھلے کھاڑے دی جگہ بنی. دو پہلوان آئے نے لگاوٹ کسے نے تے اونٹ جڑے قد نے انہاں دے کالے تو تے جناب ایک تے انہاں ڈانگاں پھڑیاں بانساں میں کمبن لے پیا انہاں نوں ویکھ کے. بس ایک جناب آیا میرے نال تے او دا بانس جڑا ہے نا اونوں میں ہاتھ پایا کھچ کے تے بانس میں کھو لیا اون دے تو. میں بانس کھویا تے او میرے ہاتھ وچ بن گیا سریا. کی بن گیا؟ سریا. وہ سریا بن گیا تے میں اونوں ٹا کے کڈ پرنے سٹیا تے میں سریا ہاتھ وچ لے کے بھج گیا. وہ پراں ہو کے کھلوتا رہیا. وہ دوسرا پہلوان وہ نیڑے نہیں لگا. وہ شیطان صاحب صرف یہ مزے ہی ویندا کنجر نال آندا ہے تے پھر پیشاں ہو کے کھلو کے تے چھتر کھاندا ویندا رہندا ہے بھی کی بندی پئی. پیشاں ہو گیا. میں اس طرح نال چھپڑ جے نال جویں چھپڑ دے ادھروں کاندھ نال سڑک گلی جویں ہوندی ہے نا اپنا راہ جویں ہوندا ہے اس طرح راہ ہے چھپڑ دے کنارے تے میں اون دے تے نکل کے تے نال گلی اون دے وڑ جانا. باہر نکلنا پنڈ تو جویں باہر نکلی دا نا تے باہر سپ نے جگ سپاں نال بھریا تے رنگ برنگے کوئی عجیب و غریب کوئی ایڈا کوئی ایڈا کوئی ایڈا کوئی ایڈا کوئی ایڈا کوئی ایڈا. میرے پیراں جُتی ہے میں سپاں دے تے تردا پھرنا. او سریا میرے ہاتھ وچ چھوٹی بن گیا یا سریا بعد وچ اس لیے سریا بن گیا سی. میں اس لیے پھرنا تے ترنا پھرنا تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ مجال ہے جے مینوں ایک سپ نقصان دے. اے میں خواب دیکھی. میرے شیخ مینوں وہ سنا کے آپ اشارہ دیتا سی کہ تیرے نال کیونکہ ہون والا ہے تینوں میں تعبیر ہی سمجھا دینا تینوں میں سب دس دینا. انہاں دی تنبیہ شریف اس واسطے میاں حضرت صاحب میں تاں پیانا اللہ میری توبہ
یہ کوئی سوچے نا حضرت صاحب تے میرا رشتہ ہی بڑا عجیب ہے اس بارے کوئی نہ سوچے اور میں اونوں بڑا دشمن سمجھنا جڑا اوتھے ڈنگ مارے ذہن وچ رکھیا جی جڑا مینوں انہاں تو توڑن نو پھردا ہے نا اوتھے میں لکیر مار دینا کہ میرا قاتل دشمن ہے ذہن وچ رکھیا جی بھاویں بھرا ہے میرا تے بھاویں کوئی جیڑا مینوں ان چھتر مارے گالاں کڈی جو مرضی جیڑا اوتھے ڈنگ مارے گا نا تے آکھے گا اوتھے میں جا کے تڑاواں تے ایندیاں شکایتاں لاواں تے فلان کراں او میں سمجھاں گا اے میرا ارادتاً قصداً دشمن ہے کہ میری انتہا میری زندگی تے سارا مقصود ہے ہوئی ہے پھر میں جیل وچ سینٹرل جیل لاہور تے اوتھے میں خواب دیکھیا سی میں آندا ہوندا سا بھی ملا نواز جڑا ہے نا یار عاشق نیک بندہ اللہ دا وہ سارا کچھ گالاں کڈدا ہے تے اونوں تے کوئی جیل نہیں آوندی تے مینوں سارا میں کوئی ایڈا گناہگار پلیت آدمی اللہ دے غضب وچ رہنا ناراضگی وچ رہنا پتہ نہیں کی ہے اونوں ویکھ اللہ تعالی دی مدد کردا شاید میری نہیں کردا میں تاں جیل وچ مینوں وسوسے آؤں خیال ستا ہاں تے خواب پیا وینا قسم خدا دی کر کے پیا اللہ میرا گواہ ہے خواب پہ وینا آواز پہ آوندی ہے مولوی نواز بھی کھڑا ہے تے آواز آوندی ہے تینوں خدا چاہیدا ہے اونوں مسیت چاہیدی تو خدا دا طالب ہے او مسیت دا طالب ہے اے جدوں میں آواز سنی نا اینی گل میں سنی مینوں سویرے اٹھیا تے سمجھ نہ آوے تعبیر بھی اینی تے گل سمجھ آ گئی کہ الحمدللہ تو خدا دا طالب ہے وہ کیویں مسیت دا طالب ہے مراتب شاہ صاحب جڑے درویش اتنے رہ گئے وہ جاندے نے اس گل نو کہ انہیں مراتب شاہ صاحب نو تے جڑے جڑے درویشاں نو اتھوں کڈیا ہے اس بدگمانی تے عمر صاحب نو پتہ ہے اس بدگمانی تے میری مسجد تے قبضہ کروں نے میری مسجد تے جدوں مینوں انہاں سنایا بھی اینجو کردا ہوندا سی اے او سوچدا سی تے اسے واسطے درویشاں دے مخالف تے آ کڈنا یہ پتہ نہیں کی کروں نے میرے مدرسے تے قبضہ کروں نے میری مسجد سنبھالوں نے بس میں آکھیا او ہو او مینوں سونے رب خواب وچ دس دتا ہے کہ او مسجد چاہندا ہے یعنی دوسرے لفظاں چ ڈیرا ڈپا چاہندا ہے تو رب چاہنا ہے کی مطلب ہے دسیا گیا جیڑا رب چاہندا ہے اونوں انج ہوندا ہی یہ رگڑے پیونے پیندے نہیں ایویں نہیں لب پیندا مت تو ایویں لبے سانو ایویں میں نہیں لبنا سارا کچھ کرنا پینا سمجھ نہیں لگی تو سجنا اے گل کیڑی پیا کردا سا ہاں او دو پہلوان تو میں اس منزل چ گزر رہا کس لیے یہ کنجر میرے تے چڑھ جاندا ہے کس لیے میں ہن باہر بھی ہوئے عرض کر رہا سا میں بابا حکیم صاحب نو میں کہ جوڑ پیا جو نفس نال کس لیے ٹہ جانے آج میں ٹہ گیا کل یہ ٹہ جاندا ٹہ جاوے دا انشاءاللہ یہ جوڑ حضور دے میں ویکھی کنا خواب حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ڈگنا اے نہیں ہے انشاءاللہ تے نہ شیطان دا دا لگنا تے نہ کچھ وہ پھر گلا اور پاس نکل جان گی اچھا گل سمجھ آئی کہ نہیں ہوں بزرگان دین پھر مینو حضرت صاحب سبحان اللہ فقیر راز ہی کی انوکھے ہوندے نے انہاں دی تہ تک بھی نہیں بندہ پہنچنا مینو آپ اشارے مار دینے کسی جگہ تے ایسا ایسا اشارہ مار جاندے نے انہوں کوئی نہیں سمجھدا میں سمجھ جانا بھی کی گل ہو گئی کی آندے نے یار کوڈ ورلڈ ہوندے نے ہاں کوڈ ورلڈ جڑا جاندا او جویں آندے نے کہ اینو تالا بجا ہے او کھول سکنا ہے ہن سارے تے نہیں کھولنا جنوں پتہ ہے بھی اے رمز ہے دی اونے جا کھولنا ہے کہ ہوندیاں انہاں دی رمزاں نے پھر حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جنی ایک رمز سمجھاندے نے اگلے نوں نا او اوناں ایک سمجھدا پھر اس تو بعد بھی او نہیں سمجھ سکدا یہ بھی نہ ہے بھی جنہ سمجھانا ہے اونے سمجھنا ہے
وہ نہ مسجد پیچھے دیہڑی کی نہ ہے نہیں جتھے اسلم صاحب اتے ساما ہے گرفتاری دے دن قریب سن میرے نالے ایویں گزرے نے میرے نال تے فرماندے نے شیخ کامل مرشد کامل جڑا ہے نا وہ ہمیشہ نفس تے چوٹ مرے نے کچھ سمجھ نہیں رمز مینوں نہ دتی سی انہیں مینوں سمجھ آ گئی بھی کی گل کر گئے تو میں تانوں دسنا چاہنا انہاں واقعی انہاں گلاں تو کہ تصوف دا عملی تصوف دا خلاصہ تزکیہ نفس تے نفس ہی ایدا صاف کرنا یہ تصوف دا خلاصہ سب علم تصوف وچ دسیا جانا ہے عمل تصوف وچ کرایا جانا ہے یہ ہن بہت لمبا عمل ہوتا ہے بعض اوقات شاد و نادر انج بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہن والا جدو چاہتا ہے تے جٹ چ ساری صفتاں بدل کے مارتا ہے لیکن او دی قدرت قانون نہیں قانون یہ ہوئی ہے کہ رگڑے پی 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 شاباش 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 تینوں دھونا ہے جویں پتھر دے دھوبی کپڑے نو چھٹدا ہے یہ آکار ہوندی جو رگڑا نواں آ گیا ہے جو آ گیا ہے رشتہ داراں دا آ گیا شکنجا فلانے دا آ گیا فلانے دا آ گیا میں تینوں آکھیا ٹکراؤ ہونا ہے تے نفس تاں ہی تے نکلنی نہیں اندر صبر کی بلا ہے کی حوصلہ کنا ہے صبر کنا ہے شکر کنا ہے نیاز مندی کنا ہے حکمت کنا ہے دانائی کنا ہے سارا کچھ ازمیچنا دے ٹکرائیں سے اے اسلام ہے سونیا سر تو کھریاں تک بندے نو فنا کر دیندا قسم خدا دی او بندہ رہندا ہی نہیں جو جمدا ہے ایک نواں بندہ تیار ہوندا ہے اسلام ایک نواں بندہ تیار کردا ہے تاں بندہ خدا بندا ہے میری گل نہیں سمجھا التصوف هو الادب كله تصوف سارا آداب ہی ہے سمجھ لگی حضرت امام مالک سائیں دے شاگرد فرما رہے نے پتہ نہیں وہ نام شریف انہاں دا من چیتے نہیں انہاں فرمایا یار 20 سال رہا میں امام مالک سرکار کو 18 سال انہاں ادب سکھایا ہے 2 سال پڑھایا ہے وہ میاں سن لو ہائے او میرے رب اساں تے زندگی تباہ سمجھاں گے یار تے برباد کر دتی او جویں او دیالے او جلال پور جٹاں والے وہ جڑے بے وقوف ساڈے تو پراں ہوئے نا انہاں کمال ہے اینے پھر بچے رہ گئے نے کول انہاں نو پڑھی انہاں شے کو نہیں ہائے او میں کہ ظالما انیا تانوں پتہ ہوندا کہ ایتھے پڑھایا نہیں جاندا ایتھے سکھایا جاندا ہے پڑھان والا تے جگ بیٹھا سکھان والا لبدا ہی کوئی نہیں تے ظالما ایتھے دے عجیب گل ہے دنیا دا سفر کرو تو کراچی جا پیندا ہے سفر ہی بڑا عجیب ہے محسوس نہیں ہوندا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھاویں کروڑاں میل کر جاندا پتہ ایویں لگدا ہلے پیچھے ہی کھلوتا سمجھ لگی جمیل تو فرمایا 18 سال میں انہاں کول ادب سیکھیا ہے 2 سال کی سیکھیا ہے علم کاش کے اتلے 2 سال بھی مینوں ادب تے لا چھڈ دے اے میں کتاب غالباً آداب حملۃ القرآن امام نووی دی کتاب ہے او دے وچ پڑھیا میں جو مینوں
ذہن چ لگتا ہے. سمجھ لگی گا. اچھا ہوں تو بھائی قرآن پاک دی گل کر رہا ہے. اب قد افلح من زکاہا اونوں پہ آکھدا وہ کامیاب ہو گیا جڑا اینو پاک کر بیٹھا ہے. تے تصوف اینو پاک کرن دا نام ہے بس. او مولو تصوف اینو پاک کرن دا نام تصوف صفا سے نکلا ہے. صفا بس یہ صفائی کرنی ہے تو پھر جا کے صوفی بننا ہے. کی بننا ہے؟ صوفی بننا ہے. تو صاف ہو تے پاک دے نال لانی ہے. صاف ہوے گا تے پاک نال لگے گا. پاک نے تے پلیت نو چوک کے او مارنا. سمجھ نہیں لگی. یہ سن یہ کام کرن دی خاطر بعض اوقات یہ ہوندا ہے کہ عبادات ریاستاں نیکیاں وہ الٹا اس دے خبیث صفات پلیت گندیاں صفات ودامن دا سبب بن جاندیاں پیدا کرنے دا سبب بن جاندیاں. پھر اس ویلے صوفیاء انج بھی کردے نے کہ بعد ایسے گناہ کرا لیندے نے او میاں جڑے گناہ قابل کفارہ ہوندے نے. سمجھا جدرا جڑے بڑے بڑے صوفیاء دی کتاباں پڑھیا ہے. ایک بندہ گیا اللہ دے فقیر کول جا نے انہیں آخیا حضور کوئی رب دا نقطہ سمجھاؤ معرفت دا راہ دیو میں چلنا چاہنا. فرمایا رہ جا ساڈے کول. واہ عرصہ رہا خدمت کردا رہا. کچھ عرصے تو واہ عرصے تو بعد کہنے لگا حضور کوئی راز کھلیا نہیں. فرمایا ایویں کر او جتیاں پئیاں نہیں وہ سیدھیاں کر کمال ہے. فرمایا پھر اس طرح کر داڑھی مچھ منا ٹینڈ کرا باداماں دی جھولی بھر چھتر ہاتھ چ لے بازار جا لوکاں نو آ کے ایک چھتر مارو تو بادام لو. چھتر اپنا ہوئے مت انہاں نوں چکنا پوے بادام تیرے کولوں. انہیں آخیا سبحان اللہ ایک کام میرے کو ہونا ہے. آپ نے فرمایا دیکھیے نفس تے خدا نال جوڑی کھڑا ہے خدا نال لڑائی کھڑا ہے نفس نو. سبحان اللہ رب دے واسطے آکھنا دی کتھے آن آکھیا ایڈا پاک سمجھی کھڑا اینو. جا تو ویلا تینوں کھ لبنا چل 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 اتنے نکل جا. تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیرے باندڑیاں دی او خاجی دے ہر ہک دے سانگے ہک دے کیتے ہر ہک دی جتی جوڑ تا تو ہک تھی مارا کھاوے مارنا. سمجھ نہیں لگی. حجت الاسلام امام غزالی دا قصہ ہوتے عجیب غریب جڑا او مرید ہون گئے سن تے اگلے کیتا انہاں نال حال میں ازمائی بیٹھا دیکھی بیٹھا. اے جمیل صاحبہ تواڈے سامنے سارا کچھ. مینوں اگلے دن ایک آندا جی میں ہاں بچے کول میں گھیو لینا سی. کی لینا سی؟ انہیں گھیو لیندا تے مینوں آندا جی ملتان اپنا درویش ہے تے او بناندا ہے. میں کہ یار گھیو صحیح آندا جی اپنا درویش ہے. میں کہ کیا مطلب درویش بے ایمان نہیں ہوندے؟ کیا مطلب؟ میں کہ درویش بے ایمان نہیں ہوندے. میں کہ ہن میں تینوں 101 درویش کڈ دیاں بے ایمان. پتہ نہیں کیڑا کھڑا سی. انہیں آخیا جی ایڈے ایڈے بے ایمان بھی ہیں کہ دودھ دے اندر شیمپو ملا دیندے نے. وہ گل تہاڈی معلوم سی انہوں. ایس بندے نے ہاتھ نال انہوں پھڑیا درویش نو کہ دودھ شیمپو ملا رہا سگنا کرنے واسطے دودھ کڈ لیا سو تے وچ کی بات سو
انہیں آخیا تو آ کی کیتا ہے؟ افسوس ہے یار تو چنگا درویش ہے، میں تیرے نال لکھاں روپے دا کاروبار ٹوری کھڑا، تیرے تے لکھاں روپے میں ڈوری سٹی کھڑا، ایکسل صرف بھی نال سٹدا سی پیا۔ میں کہ جناب ہن میں دساں بے ایمان کیڑے کیڑے درویش نے، میں دساں کیڑے کیڑے چور نے، ایتھے پتہ نہیں کیڑے سکول نو گالاں کڈدے ہون گے تے موبائل ہاتھ ہی چڑھدا تے جیب وچ ہوندا ہے، ایتھے پتہ نہیں کیڑے کیڑے ہون گے جڑے آکھن گے ماسٹر تے لعنات 100 بار لعنات لعنات، جدو بیٹھن گے انج لگے گا جویں حجت الاسلام خطاب کر رہے ہیں۔ پیسے جو ہاتھ چڑھ گئے نے تے جناب بوجھ چپائے نے، میں پیچھو تلاشی واسطے زور جو پایا تے فوراً جا کے لیٹرین دے اوتے رکھ آیا۔ درویش گیا تو آندا استاد جی آؤ پے نے، واہ میں ہاں مرادو یہ نویں گل، یہ نویں شیطانی، سکولاں دے خلاف چار گلاں چا کرنیاں، غوث کتب بن بیٹھنا، باقی تانوں پتہ ہی نہیں اسلام کتھے ہے۔ تسی صوفیاء دیاں کتاباں پڑھو، اہل تصوف دے، یا سنگت بیٹھو حضرت صاحب قبلہ دی، یا جناب جی یہ ہے کہ کتاباں پڑھو صوفیاء دیاں، تانوں پتہ لگے گا۔ کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے پھر کہ کچھ نہ کچھ اپنے نفس دا حال جڑا ہے وہ بندے تے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اور بزرگ فرماندے نے اپنی بریاں عادتاں، یہ طریقہ محمدیہ چ لکھیا ہے، اپنی بریاں عادتاں معلوم کرنیاں ہون تے کیویں معلوم کری دی، یا دشمن آکھے کہ اے تیرے اندر بری عادت ہے اور تینوں معلوم ہوئے کہ اے دی بنیاد محض دشمنی نہیں، کیونکہ دشمن تو خوبیاں بھی تے خامیاں کہہ چڑھتا ہے نا کہ نہیں۔ ہوں دشمن ساڈے بھی آندے نے نا، دشمن آندے نے کہ یار چشتی تو پاگل لگا پھردا ہے، ہوں تسی آکھو جی دشمن گل کر رہا تو واقعی پاگل ہے۔ بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ دشمن کیونکہ انہیں کرنی ہوتا نا نکتا چینی، عیب چینی، عیب لبنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نا مرادو کسی ویلے صحیح عیب تے جا ہاتھ رکھے، لہذا غور کر جدو دشمن آ کے توجہ کر، پھر ویخ شریعت نو اپنے حال نو تے پہنچ، جے صحیح تیرے اندر واقعی وہ شرائع عیب شمار ہوندا ہے تے تیرے اندر ہے تے پھر کڈن دی کوشش کر، پھر دشمن نال نہ لڑ، آپ نال لڑ، اونے تیری مہربانی کر دیتی ہے جڑا تینوں دس دیتا ہے، سمجھ نہیں لگا بول دے نہیں۔ اچھا دوست تیرا آکھے کہ فلانا عیب ہے تیرے اندر، دوست تیرا آکھے پھر نظر ثانی کر، نظر ثانی کر اپنے دے، ہاں بھائی جے ہے تے کڈ، نہیں تے پھر سمجھ اونوں غلط فہمی لگ گئی، سمجھ لگی گل سی۔ لیکن مرحلے بڑے سخت نے، منزلاں بہت سخت نے، کیونکہ اپنے تے گل ہے نا۔ اقبال جنوں آخیا سو نا آئینہ ضمیری، وہ اسے دا نام رکھیا کہ اس ان دل شیشہ ہو جائے کہ حال دل سب معلوم ہوتا رہے کہ یہ کی کرتا ہے، جو ہو رہا کی ہو رہا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، سمجھ لگی۔ آئینہ ضمیری باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، انہوں آئینہ ضمیری آخیا۔ میں گل ہوں کیتی سی، یہ تو پتہ لگ گیا کہ تصوف کنوں آتے ہیں، وہ سارا کچھ آ گیا۔ میں گل کیتی سی کہ یہ جڑی عزت، تکریم، اکرام، احترام، چومنا تے چٹنا، میں کی آخیا سی کہ انسان دے خبیث صفات پیدا کرنے انتہائی دخل ہے اس کام۔ میں نو چھوٹے حضرت صاحب میرے فرمان لگے کہ یار شرع دی مجبوری مار دیے، کیونکہ وہ بھی تو سالک نے، وہ بھی تو سالک نے۔ آپ فرماندے نے شرع دی مجبوری مار دیے، کیونکہ ظاہر جن نے دینا ہے او دا احترام ہوے گا تے اگے بھی لین گے، جے او ہر تھان دے چھتر کھاندا پھردے اونوں کنے اون دے کول دین کسے لینا؟ فرمایا اے ضرورت دینی مار دیے، ورنہ انسان دے نفس واسطے بہتر ہے کہ جیڑا آوے نا اونوں آکھو پہلے چھتر لیا مینوں مار دے، پھر مینوں مل لویں، پھر مل لویں۔
ہوں پتہ لگا ہی نفس کیویں مردے نے تے کنہاں دے ہتھوں مردے نے. باج فقیراں کسے نہیں ماریا. یہ نہ کتاباں نہ درساں نہ فتوے نہ پڑھ پڑھان. بلے شاہ فرماندا ہے ایتھے کام نہیں پڑھن پڑھاون دا, چج سکھ لے یار مناون دا. وہ آندا جے ڈب مرے یار مناون دا چج نہیں سکھیا تے کی سکھے پھر؟ جے وہ رب نو نہیں مناون دا تینوں چج آیا تے پھر کی سکھیا؟ سمجھ نہیں لگی. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمہ اللہ دے بارے سنیا ہے, میرے پڑھن چ نہیں آیا ہلے تک. میرے خیال دے حضرت صاحب تو سنیا میں کہ آپ دے بیٹا پیدا ہویا تے آپ نے اپنے بیٹے نو جس لے ہوش سنبھالن لگا ہے یہ پتہ نہیں لگن دیتا کہ ساڈے مرید نے اسی پیر ہاں. آپ نے چکیا تو روئیے چھوڑ دیتا چولستان ہے یا کسے استاد کو چھٹیا ہونا ہے جتنے تعلیم تربیت تعلیم ہوئی ہے پھر اگے تربیت واسطے چولستان چھڈ دیتا ہے. اس لیے آئے نے جس لیے نفس اپنے تمام غلاظتاں ختم کر ہو گئے سنو دیا, یہ مزکا ہو گیا آیا ہے تے پھر اس پھر اگے فقیر بنانے شروع کر دیتے. خواجہ محمد یار فرید رحمت اللہ علیہ انہوں نے سنیا ہے یہ سن مرید سن خواجہ صاحب دے بیٹے دے مرید سن, خواجہ صاحب دے مرید نہیں سن. سمجھ لگی گل؟ یہ فرعون یہ ہن اساں سجادے جن آستانے تو اجڑے ویکھے نے آستانے تے اج سجادے خدا دے شریک بنے بیٹھے نے, وہ آ وجہ جی. میری گل یاد رکھے, انہاں دی پیری بن چھڈو, پیری ویکھو بندے دے پتر بن دے کہ نہیں. تا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن اللہ صاحب بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے. کی یہ ہن ساڈی نظر چ ساڈی نظر چ کہ اے آفتاں ہر پاسے ہیں آستانے جتھے غوثاں کتباں دی نسل اجڑ گئی ہے. اساں نتھو خیرے کی ہیں, اساں اس مرلے چ آ گئے ہوں, اس منزل تے پہنچ گئے. ہزاراں بندے ہاتھ چومن والے, کوئی تیل رگڑن والا, کوئی فلاں کام کرنا, کوئی فلاں کام کرنا. او سرکار حضور تسی تسی برتن توبہ 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 توبہ. ہن او بیچارہ رچ والی دوستی کر رہا ہوندا ہے. کیڑی دوستی؟ رچ والی دوستی کیڑی جی؟ کئی تے جاندے نے کئی نہیں جاندے. انہاں واسطے تکرار کر دینا گل دہرا دے اپنا, انہاں نوں دس دینا تواڈے واسطے تکرار ہے, انہاں واسطے اقرار ہے. سمجھ لگی گل جی؟ ہاں رچ بن گیا بیلی, بندہ سو گیا, رچ مکھیاں پہ جلدا ہے, مکھیاں ہٹا رہا ہے. مکھی ایک آن کے بار بار منہ تے بوے, رچ ہٹاوے. مکھی ایک ایسی ہوندی وہ بار بار تنگ کر دی, جان نہیں چھڈ دی. وہ آن کے بہ گئی ہوندی گل دے اوتے, تو اونوں غصہ لگا رچ نو. مکھی ہٹاندیا انہیں ماریا دھپا, تو او مکھی بھی مر گئی تے یار ہی مر گیا. کی یار ہی مر گیا, مکھی مر گئی. اینو ایتھوں بزرگاں پھر بے وقوف دی دوستی جڑی ہے نا, اونوں پھر تعبیر کیتا ہے کدے نال؟ رچ دی دوستی. کیوں؟ وہ احمق بندہ اپنے والوں دوستی سوچتا ہے, لیکن وہ دشمنی تو بعد نقصان ہوتا ہے. سمجھ لگی گل؟ ہوں برتن دھون لگے, میں برتن چک کے دھون لگا, میں جتی اپنی چک ہوں وہ اپنے حساب رچ والی دوستی ہوئی کردا ہے پیا کہ ادب پیا کردا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں بھی اگلا کوئی ہوندا ہے پیا جے قبل از وقت ہو سی. میری گل ذہن چ رکھیا جی, جو رگڑے نہیں پیتے انہیں تزکیہ نہیں ہویا, منزلاں دیاں سور دیاں طے نہیں کیتیاں, اگاں نہیں پہنچیا, وہ آکھے گا ہے میں پیر, میں حضرت, میں فلان, میرے اگے ہاتھ چومن والے, مینوں
ہوں اونوں جے کسے چ وڈے بھی آکھیا نا کہ حضرت تواڈے اندر ہے تیری ایسی دی تیسی او یار اپنا کام آپ کر لیا کر، تیرے نال دا دشمن میرا کوئی نہیں، اپنا کام آپ کر لیا کر، وہ تو چڑھ جاندا ہے تاں ہن، حالانکہ انہوں سنت نبی سمجھائیے کہ سونے دے نبی دی سنت ہے، میں تڑفدا رہنا میرا رب جاندا کہ یا اللہ میں انہاں دی خدمت کراں، یا اللہ انہاں دے سرے تیل لاواں، یا اللہ اوتھے تانوں آکھیا سی میرا جی کردا میں سارے کھلوو میں تہاڈے سارے دے پیراں دے ہاتھ رکھاں، آکھیا سی ہوئے بولو، میں آکھیا سی میرے دل وچ گل آئی ہے کہ فرشتے طلباء دین تلاش کرنے والے لوگوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھائی کرن انہاں دے کول پارے جھکن واسطے تعظیم واسطے، ساڈے کول ہاتھ ہے اسی ہاتھ نہ رکھیے، میں انہاں نوں آکھیا، لیکن یہ پھر وہی وچ والی دوستی، ہن یہ ویکھ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ساڈے چشتیاں دا سردار، ساڈے سلسلہ نظامیہ، ساڈا سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے، جس سلسلے دے میرے شیخ فیض یافتہ نے، وہ سلسلہ کیڑا ہے؟ چشتیہ نظامیہ ہے، حضور تاجدار گولڑا دا سلسلہ اوتھے جا رلدا ہے، ساڈے اگوں چشتی بزرگاں دے دو سلسلے ہو گئے، ایک صابریہ ہو گیا سی، ایک نظامیہ، وہ پھر جڑے صابریہ اساں نظامیہ چ آ جاندے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار جڑے بابا فرید سرکار دے اپنا خلیفہ سن، سمجھ لگی کہ آپ سرکار دے اگوں خلیفہ نے امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ تے وہ نہا رہے نے، نہر دے اوتے بیٹھ کے دوسرے پاسوں گوتا مار کے آوندے نے تے تھلے پیر چومدے نے، مرشد پیر پہ چومدا ہے کدا مرید دا، یا سر مبارک اتے کیتا وہ تے بے ہوش ہونے والے ہو گئے، حضور تسی فرمایا نہ چپ، سانو ساڈے مرشداں دی تلقین سی اور اے پختہ حکم سی انہاں دا کہ اپنی زندگی وچ اپنے مرید دے پیر ضرور چومنے نے، گل نہیں سمجھا؟ وہ ہن ایمان نال دس جدو شیخ کامل اپنا مرید دا پیر ان پہ چومدا ہے ہن مرید کنا ٹوٹیا ہونا ہے، اونوں کی سبق ملیا ہے؟ اودے واسطے تے پھر کوئی شے نہیں اگلے دا جھکنا، او تے آکھے گا بس گل مک، یہ تے لبنا تے ایتھے ہی لبنا سارا کچھ، جے خالص طالب المولا ہے، جے طالب الدنیا تے پھر رد ہے، میری گل سمجھو، ہوں بزرگ لوگ اس کام اپنا سونے نبی صلی اللہ تعالی صدقے جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اپنا کام آپ پہ کرتے ہیں، کینوں پتہ نہیں، اس حد تک وصیت ہو رہی ہے، گھوڑے تے بیٹھے ہو چھانٹا تھلے ڈگ پیا تے کسے نہیں آکھنا، آپ اتر کے چک کے اتنے بیٹھے جی، جے گئے نے سفر دے اوتے ہانڈی روٹی کرن دا وقت آ گیا ہے تے لکڑا چکن لگ پے، ساڈے سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن ویکھ لو اساں اپنے دل دا جدو حال وینے تے کی ہر کام دوسرے تو مجال ہے جے ساڈا خدمت دا جذبہ پیدا ہوئے کہ یار میں کر لوں، میں ہن اپنے آپ دی کوشش اس وچوں میں پیسے دیندا سا، جے مالش کراندا سا، کوشش دینا کہ جس وقت یار میں پڑھان چواں پڑھا تھک جاواں تے پھر تے میں کسی نو پاویں کہہ لواں، جے میں ویلا ہواں تے میں آپ تیل لاواں اپنے آپ نو، اور میں اپنے حضرت نو آپ دیکھیا
کیونکہ میرا حضرت صاحب عملی زندگی والا ہے، آپ گلوں والے نہیں. آپ تیل مبارک ہے. چلو گھر بیٹھے نے، اما جی قبلہ حجات سن، شیر ربانی مسجد سن، اتنے تیل شریف اپنا آپ حضور میں تھٹنا پر میں کہنا با میں اپنا کام آپ کر دینا. سچی دسیا جی کدی آپ نے خلیفہ رکھیا؟ ہوں ساڈے خبیث صفت ہے، سیدھی گل ہے. میں تو ہوں کیونکہ وہ تو میرا شیشہ نے نا، وہ تو میرا شیشہ نے. میں اپنے خبیث اوصاف نو نظر مارنی ہے کہ ادھر وہ اچھی صفت ہے تیری ادھر نہیں تینوں انہاں وچ نہیں. آپ جدو وینا ادھر تینوں دسدی ہے تو معلوم ہویا المومن مرآت المومن. میرے سونے نبی فرمایا مومن مومن کا شیشہ ہے، آئینہ ہے. حدیث بخاری دی ہے المومن مرآت المومن. مرآت کیا ہوتا ہے؟ مرآت المومن. مومن مومن کا مرآت اس میں اللہ کا سیگا ہے، راج راس. مومن مومن کا آئینہ ہے. اتنے بزرگ لوگ صوفیاء آئے فرماندے المومن تو پہلے تو مراد ہے کامل مومن، جنہوں شیخ کامل کہندے ہیں. شیخ کامل شیشہ ہوندا ہے مرید واسطے. او دے اندر وہ اپنے اوصاف پھر جویں شیشہ انج کرو تے پھر اپنی شکل دسدی ہے بھی ادے وچ کی پیا ہے. اسی طرح ادھر ویکھے گا تے پھر اپنے عیباں دا پتہ لگے گا کہ یار ادھر اے عیب کوئی نہیں تے تیرے وچ ہے یہ عادت اے کیوں ہے. ہن سمجھ لگی جی کہ نہیں؟ رحم دلی، شفقت، مہربانی، یہ وہ سب اوصاف. میری گل نہیں سمجھو. اور ایک گل ذہن چ رکھیا جی میری، ہاں وہ میں بعد چاہنا پہلے یہ مکائی جاواں کہ ٹوری جاواں ٹردی جاوے نا کہ اپنے کام آپ کرنا ہو اسی واسطے کہ تاکہ وہ مخدومی والا شوق، مخدومی والے گھمنڈ، خیال. قرآن فرماتا ہے قرآن پاک توجہ تل کل جنت الذین لا یریدون فی الارض وتلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فساد. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. کہ وہ جنت وہ ہم بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اونچا نہیں ہونے چاہتے. اس کو کہتے ہیں طالب علو، طالب جاہ، طالب مرتبہ، طالب عہدہ. میری شان، میری بلے بلے، مینو چومن والے، میرے اگے ہاتھ بن کے کھلون، میں کسے دے اگے ہاتھ نہ بننا، میرے اگے انج ہون. مینو کون ہوے سمجھان والا؟ میں سارے تو بڑا، میں ہوا سارے تو بڑا، میں ہوا انج. کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ بدترین گناہ کبیرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے چ اے شے دی طلب آ جاندی ہے فرمایا او دا دین ایویں تباہ ہوندا ہے جویں بھکھا بگیاڑ وڑ جاوے کلے واڑے بکریاں دے وچ جدے بندہ کوئی نہ ہوے تے جویں او تیس نیس کردا ہے نا اس تو ود فرمایا اس ذہن دا بندہ اپنا دین تباہ کر. حکمت کی بات ہے کہ
جو کیا جو ریاست اس کو کہتے ہیں، ریاست سرداری دا شوق اے ویکھے ووٹاں والے کتے سکولی کتے ہر ایک نو یہی شوق ہوندا ہے. ملا سوراں نو کوئی مفتی بنن دا شوق ہے، جیڑا ملا پڑھے گا تو کوئی کسے نو مفتی کسے نو مقرر کسے نو فلان. لعنتی علو فی الارض کے طلبگار ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے. ہن سمجھ لگی؟ اللہ فرماتا ہے علو شان میری، تو یہ کیویں طلب کرنا ہوئے؟ تو نیواں ہونا طلب کر، علو اونچا نہیں، تو جھک. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. تو بلندی دا طلبگار نہ ہو، بلند تو نیویں ہون دا طلبگار ہو، بلند تینوں میں کراں. سمجھ نہیں لگی؟ تو ریاست علو دے طلب جاہ مرتبے میرے ہاتھ چومن میرے پل اے صاحبزادیاں چ ای لعنت پیراں چ پیندی جتھوں بندہ نہیں سمجھدے. کوئی دستانے چڑھائی بیٹھا ہوندا ہے، کوئی مٹھیاں بھرن. اور میں اپنے خود کیونکہ گزریا کھڑا، خدا دی قسم کر کے نا میرے نال کئی کیونکہ مینوں سلوک جو ہے میں تے وچوں لنگ رہا مینوں، لیکن یہ ہے کہ مینوں احساس ہوندا ہے شیخ نظر کر رہا ہوندا ہے، احساس دیوارے ہوندا ہے کہ آ ویکھ تنبیہ خبر ہو جاندی کہ ایتھے تیرا نفس شرارت کر گیا ہی. پھر اتو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ ہوں نہیں کرن دے یہ نال توفیق ہوتی کہ کئی بار مینو جدو ملتے نے تو میری کوشش سونے دی عادت شریف کی اسی سونے نبی دی ہاتھوں ملایا اگلے ہاتھ آپ نے نہیں کھچنا اگلے کھچنا چھڈنا تے ہونا آپ نے چڑھ گیا. ہوں 10 مسلمانی کنی دور ہے. میں نے حضرت صاحب فرمان لگے ماحول دی پلیتی نہ ہوندی نا تو تانوں میں غیب دیاں او سیراں کراندا تسی حیران ہوندے کہ کی بھائی کسے ویلے راز ایویں بیٹھے کسے موج وچ بیٹھے سن تے گل میں فرمایا ماحول بڑا پلیت ہے اساں اوتے کھچنے او تھلے کھچنا. سمجھ لگی گا گستاخی دا انتہا درجے دا ماحول. آپ نے فرمایا سی کہ علوفن فی الارض ولا فساد ہے، آپ نے مناسبت ہے کہ علوف چاہو گے تو فساد پہلے گا. ہاں یہ میں تقریر وچ بیان کیتا ہے ایتھے میرے سامنے ایتھے میرے سامنے بیان ہے بہت اچھا زبردست این موقع تے گل آ گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے علوفن فی الارض ولا فساد، انہاں نو کٹھے رکھیا ہے کہ نہ بلندی چاہے اور نہ فساد. کٹھے میں کہ اس واسطے رکھیا ہے کہ جدو بلندی چاہے گا فساد آپ ہی پا دے گا. ہر بلندی چاہنے والا معاشرے کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے. معلوم ہویا ووٹ ریاست حکومت جو تج ویکھ رہا ہے کتے دے پتراں دا سب لعنت ہے انہاں تے. یہ سب وہی علوم فی الارض تے فساد تے منتے مرتبے تے جا وزارتاں دے فلان مل جان، اے کتے دے پتر سور یہ ہوئی فساد دا باعث نہیں. نظر مار جے سکولی نہ فساد جاگے پائی کرن تے پھر بالکل. امام صاحب بہت اچھے عمر صاحب نے اشارہ کیا ہے. امام صاحب زاغل العلم آپ دا رسالہ ہے، زاغل العلم. علم کا فساد کیا ہے کہ علم کیویں تباہی لاؤندا ہے بندے دی، کیونکہ ایتھے لکل شے آفت، ہر شے دی آفت بھئی علم دے قدم رکھے ایتھے پھر آفتاں نے. جے بے وقوف آ جے پیچھو جان چھڑایا زنا بدکاریاں چوریاں ڈکیٹیاں انہاں تو ایتھے پھر وکھرے گناہ نے ایتھے اور اتنے بریک گناہ نے ہن اتنے خطرناک تے سخت کہ او گناہ وچ پھسیا او دی نجات ہو جانی ہے، تیری نجات نہیں ہونی جے تو انہاں وچ پھس گیا. کیونکہ یہ باطنی ہے وہ ظاہری گناہ ہے. ظاہری گناہ جڑے نے انہاں دی سزا چھوٹی ہے تے باطنی سزا گناہاں دی سزا بڑی ہے کیونکہ دل قیمتی ہے. ہن اج پڑھیا سی نا جی سمجھ نہیں لگی گا. امام ذہبی سرکار دا رسالہ زاغل العلم او دے چاپ نے حالانکہ شیخ آپ تھا
ابن تیمیہ، لیکن وہ حق بات جو ہے سی تے ویکھیا محسوس کیتا کہ اندر ہے. آپ نے فرمایا تینوں ریاست دی طلب تباہ کر گئی. زاغل العلم بہت بڑا یہ حوالہ ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھیں گے. اور الحمدللہ ناچیز دا کیونکہ اس ہمارے مطالعہ انتہائی گہرا ہے، اس واسطے میں اس رسالے تک جا پہنچیا. رسالہ بھی میرے کول ہے، حوالے دا نشان لگیا ہے. آپ نے فرمایا خط لکھیا سی امام زاہبی نے، وہ وکھرا اس کتاب وکھرا نام لے کے فرما رہے نے کہ تینوں ریاست دا سرداری دا شوق تینوں ہلاکتاں وچ پا گیا ہے. جڑا شاہ پچھلے اماماں نو غلط کہہ کے تے آپ نو اوتے تینوں یہ سرداری دا شوق لئی جاندا ہے. ابن تیمیہ حتیٰ کہ انہوں سرداری دے شوق نے تباہ جو کیتا تے گمراہی دی بنیاد پا گیا. وہابی لانتی مذہب دی بنیاد او دی خبیث فکر بنی. پھر ابن عبد الوہاب نجدی جڑا سی وہابیاں دا پیو عرب دا نجد دا، اونوں اے ہوئی سرداری دا شوق اٹھیا، تا کر کے وہ سعود خاندان نال رلیا. درعیہ دے سعود خاندان جڑی اگلے بچے ساری وچ خلاصۃ الکلام دے وچوں امام زینی دہلان دی کر کے سنائی علامہ زینی دہلان سرکار دی. انہوں سرداری دے شوق نے انہاں نہ رلایا. خیر انہاں دا شوق پورا ہو گیا، حکومت سعودیہ بن گئی. ہاں وہابیاں دا شوق پورا ہو گیا. تے بزرگ ادھر کی پہ فرماندے ہیں، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد. فرمایا او جڑا خدمت کردا ہے نا وہ مخدوم بندا ہے. مخدوم کینوں آندے نے؟ جے دی خدمت کردے نے اونوں مخدوم آندے نے. خدمت کرن والےاں نوں خادم آندے نے. مولا روم ساڈا مثنوی دا تاجدار سبحان اللہ ساڈا مثنوی دا حکیم فرماندا ہے کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم، جے خدمت کیتی ہے خلق خدا دی. کوئی پیالے دھو رہا، کسی دے کپڑے دھو رہا، وہ سونا میں نوکر بیٹھا. ہائے وہ لوگ ہی مر گئے وہ قسم خدا دی جڑے بھج بھج دے نوکریاں کرندے ہیں. اساں منحوس رہ گئے. اساں واقعی بندے ڈٹھن، اساں واقعی بندے ڈٹھن کیونکہ عمر ذرا کافی پاتی بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ وہ ڈٹھن اساں جڑے خدمت وچ خدا دی قسم خوش تھے ہیں. بس ہونا نوکر کے واسطے عام بندے دی خدمت ہاں ذہن وچ رکھی، کیونکہ سلام دی استاد دی کر دے ہر کسی دی عزت محسوس ہوندی. جتھے نفس آکھے تیری بےزتی ہے اوتھے نفس تو کام کرانا اینو آندے نے نفس مارنا. ہن سمجھ لگی؟ استاد دے ہاتھ چومن تے سوکھا ہے کہ نہیں؟ اری جی پھر چوم دے یہی تھوں والا بچہ بندہ فرعون بن دے. میں ہاتھ کی تو تھی ہوں جب میرے ہاتھ کو کہیں چاہ کے ہے وہ چشتیا تیرا ہاتھ دے پلیت ہے وہ کہار پوی نا مراد سو بندہ میرا ہاتھ کڑا چوم دے تو پلیت کھڑا دے. اور سمجھ لگی اتھوں فرعون بن دے بندہ. لیکن جن دے نفس دی حقیقت بس سارا ہو عیوب نفس سونے نبی دے فرمان دے مطابق جن دے نفس دے عیب اللہ اندر تے کھول لیں دے اور لاکھ پہ ہاتھ چومو وہ آدھے وقت جی میں ہوں جمیل صاحب بٹھا دائی میرے کو لگ دے جمیل صاحب دے کرم ہے کچھ میں کو بٹھا دائی جو جے کو اندر دے حال دا اپنا پتہ ہے وہ ویکھ ویکھ کے انہوں رونتا رہندا پاویں کوئی دنیا تعریف کرے پاویں ایک گل پکی ہے جنوں اپنے نفس دا حال کھلدا ہے اونوں ساری دیہاڑی تعریفاں کرو ماسا خوش نہیں ہوتا، ساری دیہاڑی برائیاں کرو ماسا غصہ نہیں لگدا ہوندا کیوں کرن پے میرا اس تو ہی سور اگا میرا سور اس تو ہی اگا میرا سور اے دے تو وی اگا. ہن سمجھ لگی جی. اور سن لے میں اگر غلط بولا مینوں رب معافی دے. مینوں میری تعریفاں تے میری مذمتاں تے مینوں گالاں کڈن تے مینوں غصہ نہیں لگدا. ظلم زیادتی کسے نال ہوندی میں ویکھاں میں نہ شرع دے مطابق چلو این ہر کسے نو اپنی تھاں تے رکھو اس لیے مینوں اگ لگدی
کسے نال ظلم زیادتی میں رحم دل شفیق انتہا درجے دا تساں ویکھی کھڑے ہو اور حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ یہ ہوئی وجہ ہے میں آنا اور تساں بھی محسوس کر دیو کہ میں پاسے ٹر جاواں تے ایتھے کسے دا بڑا نو جی نہیں کرتا میں ہونا تے ایتھوں کسے نو نکلن نو جی نہیں کرتا میرے پیار تے شفقت تے محبت دا نتیجہ لو کنتا میں کپڑے پا بندے سو نا اس لیے کپڑے پا بیٹھنے دے میرے نفس آندا ہے مٹھیاں بھرن لگا یار ویکھتے صحیح پتہ نہیں کیویں دے ہاتھ ہونے نے میلے ہو جان کے کپڑے چلو کل بھر لوے اج تے ٹور لے رہے ذرا یہ میرا نفس مینوں کہندا پھر اتوں کرم آندا ہے او دا کی آندا ہے او بے ایمانا او سورا کی سوچنا پیا یہ ہاتھ شکر پڑھ انہیں پردے کجے نہیں تے یہ ہاتھ تین لگ رہا ہے نہیں تے یہ ہاتھ تیرے لیڑیاں نال تیرے نال دی لنگڑنگ وارا نے نہیں تھی کرنا جو پردہ نہ پاؤندا اج خلق پھر نفس نو ملامت کر کے حالات میں تانوں آکھیا میرے ہے کرم میرے رب دا ہے نظر میرے شیخ دی انتہائی فدو پاگل ہوے گا وہ بندہ جڑا سمجھے کہ چشتی تے حضرت صاحب گئے تے انج گی او اترا ایتھے تینوں کی پتہ یہ جوڑ ہی وکھرے نے یہ ٹوٹن والے جوڑ ہی نہیں میں کہہ بیٹھا میں جیوندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی سن میں نام نہیں لیندا میرے ہی رشتہ دار قریبی میرے تو چھوٹے میرے حضرت صاحب دے پتر نو ملن محمد رضا نو تے حضرت صاحب وڈے نو ملن تے جھکنا گوارا نہیں کرتے تے میں محمد رضا صاحب میرے شاگرد نے میرے کول پڑھے نے تے میں اج تک انہاں نو جدوں بھی ملیا میں گوڈیاں تے پیراں دے ہاتھ رکھ کے ملیا ایویں ویکھیا جی لیکن مینوں پتہ ہے اس بندے نو عزت میرے حضرت نے ایک دن فرما دیتا ہے فرمایا میرے بادے ہوئی میں سمجھ گیا کہ جوان نے نو رنگ دیتا ہے وہ تکلیف تے دکھ خواجہ فرید آدے کیویں دل کو سدھا کرن دی خاطر درد وڈے استاد ہیں دل کو سدھا درد وڈے وہ درد مصیبت میرے حضرت فرمائے ہیں شکر ہے میرا پتر گناہ وچ کہ نہیں بیماری ہے میں شکر پڑھتا میں جو عزت کرنا مجال ہے جے حضرت رضا صاحب کوئی خیال ہے وہ ود تو ود عزت ایتھے میں دو بندیاں دی عزت بڑائی ہے چاہ باہر میں بڑائی ہے میں ہن تانوں کی کہہ رہا سا کہ میرے چاچے نو کو نہیں جاندا میرے والد نو کو نہیں جاندا ایتھے اگر ہے کوئی جاندا دسو تسی جان دیو میرے دادے نو جان دیو میرے چاچے نو جان دیو تے میرے ایتھے میرے نال رہن والیاں نو جان دیو نا تو میری وجہ نال جان دیو جے میں انہاں دا تعارف نہیں کرایا تے نہیں جان دینا ہن اے دس جے میں انہاں دا جویں نہیں کرایا جے ایتھوں والیاں دا نہ کراوندا جڑے آندے نے یہ دشمن ہے ساری تے کردا بےزتی سانو تیرے کھ دا نہیں رہن دتا میں دست بستا انہاں اگے عرض کر رہا گستاخی کر رہا کہ خدا دا نا جے میں وڈا ہی بہت ہی تہاڈا دشمن ہاں میں دشمنی تہاڈے نال کیتی ہے کہ میں اج تک تہاڈی عزت نہیں بنا سکیا کاش کہ تسی میرے نال نہ ہوندے میں پھر ویندا کہ اے سندیلا صاحب تیرا بھی کوئی ہاتھ چومدا ہے کہ چھتر ماردا جویں انہاں دے مرد بجدے پے نے پچھلیاں دے ساری دیہڑی ایک دوسرے دی کٹ مار چ مصروف نے تے پرچیاں دے تھانے چ مصروف نے تے میں حوالے دے کے گل کرنی عزت بنانی فلاں ہے یہ ہے وہ ہے جے گل کرنی ہے تے کسے تھان دے اوتے میں وڈا استاد نو شاگرد واسطے تے وڈے نو چھوٹے واسطے اللہ تعالی نے کچھ اختیارات دیتے کیوں ہے تسی کیا میں تانوں سختی نال نہیں منع کر سکدا
ہے وہ کیوں؟ اچھا تسا مینوں سختی نال کر سکتے ہو کیوں؟ یہ کہندے نے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی انزل الناس منازلہم، لوگوں کو مرتبے پر رکھو. کل سنائی سی حدیث پاک. کیا مطلب؟ خطا ہر کسی سے ہو سکتی ہے، صرف نبی معصوم ہے. سنیا جی ذرا. لیکن یہ خطا بزرگ سے ہو تو عرض کرنے کا اور طریقہ ہے، وہاں عرض کریں گے. اور اس حد تک ساڈے علماء کرام کتاباں وچ لکھیا ہے کہ وڈے کول خطا ہوئے نا تو انہاں کول سوال کرو. انہاں کو تواڈے کول انج ہویا ہے، سوال کرو کہ سرکار اگر کوئی اس طرح بندہ انج کرے تو او دا کی حکم ہے؟ انہاں دے ذہن وچ حکم آنا ہے تے فٹ آ جانا ہے ذہن وچ کہ تے میرے کول کام ہویا ہے. سبحان اللہ. اکو چھری نال سارے جانور پہ ذبح ہوندے نے. سور تے وہی چھری پھرے، فلانے تے وہی پھرے، فلانے تے وہی پھرے. اینو حقیقت آندے نے. قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت فکریہ، قوت عملیہ، چاروں قوتوں کو انسان جب اعتدال پہ لاتا ہے کہ شہوات ختم بھی تھڈو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تھڈو جے ختم کرنا ہی مقصود ہوتا تو پھر رکھنا ہی نہ رب. پھر فرشتے سن جنہاں نے خواہش ہے کوئی ختم نہیں کرنا. انہاں نوں نت پاؤنی، انہاں نوں بدلنا ہے، انہاں دا رخ بدلنا ہے شہوات دا. اینا ہے کہ شہوت روے لیکن روے نبی دی شریعت دے تابع، نفس واسطے نہ روے، ذات واسطے نہ روے. وہ جویں فاروق اعظم پہ فرمایا کہ قسم چکا لو جدو مصطفیٰ دی غلامی چاہیا بیوی دے نیڑے صرف حکم رسول واسطے گیا، اپنے واسطے نہیں گیا. شہوت اندر کھڑی ہے، نت کے دی پائی کھڑے نے شریعت. سمجھ لگی گل؟ قوت شہویہ انجو کھاونا پیونا اسا اس درجے دے نہیں، لیکن کوشش تو کرنی. یا تے اس راہ اندر ہو گئی نا جس دین دے راہ وچ آئے بیٹھے ایتھے تے ہوئی ساریاں منزلاں نے. ایتھے رکنا حرام ہے، ایتھے سفر ہی سفر ہے. اقبال ساڈا کہندا ہے ڈب مرے زندگی سفر کا نام ہے. سکون نہ مانگ، سکون منگے گا تو موت آئی. کی آئی؟ موت. سکولی ویکھیا یا آپ ہی مر گئے، دنیا مار دیتی سکون دے چکر وچ. یہ سفر ہی کہندا ہے، ہما وقت تے سفر ہے. سمجھ نہیں لگی جی؟ شاہ قوت غضبیہ غضب آوے صرف اللہ رسول دی خاطر آوے، اوتھے ذات واسطے نہیں. آوے ذات واسطے تو مروڑے نو کوٹے نو ہاں کیوں پہ کرنا؟ خیر ہے کر کھڑا ہے تو معافی مانگ رب کول، کیونکہ وہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اور سنو جڑا حدیث پاک کے چاہتا ہے بندہ گناہ کردا توبہ کردا، گناہ کردا توبہ کردا، گناہ کر کے رب کہندا جا بندیا جو مرضی کیتی جا ہن میں بخش دیتا ہی. او دا بد بخت ہوے گا حدیث پڑھ کے جڑا کہ گناہ بندے نو نقصان نہیں دے گا ہن جو مرضی کیتی آوے. نہیں، وہ ایک مقام ہے. ہن کیونکہ میں مرلے چ گزریا بیٹھا، میں تانوں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ گزر کے پیا دسنا کہ جس وقت نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس امارہ تو لوامہ بن جاتا ہے. جنہ چر بدی اور خواہشات جڑیاں جویں بلاون اوویں کیتی جائے اس لیے امارہ ہوندا ہے. جس لیے بلاون صحیح تے کرے نہ تے نچ پاوے، شرم کر بغیر تحقیق کرنا کٹاں گا تینوں انج کراں گا، اس لیے لوامہ بندا ہے. جس لیے اوکا ہی مک جان، اے مطلب کیا بھئی پھر سدن ہی نہ برے خیالات جنوں آندے نے او پون ہی نہ، تو اس لیے پھر لفظ مطمئنہ بن جاندا ہے. جس لیے رب فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ہن کیونکہ فارغ ہو گیا ہے ہر پاسوں، ہن رب ول ٹر. کھیڑے سارے مار دیتے کیندو لگڑے مر گئے، سمجھ نہیں لگی؟ کھیڑے تے کیدو مر گئے، او کیدو لگڑے مر گئے نہیں. سسیے ویلی ٹر ہن رانجے نو ارجعی الی ربک. اور سنو اے
ایک نواں نقطہ سمجھاواں ہنے ذہن چ آیا تازہ ترین ساری زندگی کدی نہیں آیا کدی نہیں آیا اج پہ مطلع ہونا میرے سونے رب نے انج سٹیا ہے مینوں اعتماد ہے کہ بالکل صحیح ہونا ہے فقیر لوگ آپ مؤنث دے سیگیاں نال بولدے نے جویں ہن خواجہ فرید تولے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں اے نہیں آندا کھاندڑا ہاں اتھا میں مٹھڑی مادی دے سیگے مؤنث تے کیوں بول دین مخاطب ہوندے نفس کو تے نفس عربی وچ مؤنث استعمال ہوندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ہن سمجھ لگی جی جی یہ اج پہلی بار نا چیز دے گل اتری ہے مولا نذیر بیٹھے کو سمجھ آئی کہ نا کیا توجہ میں بدکار کمینی کتی اور سمجھ لگی یا ایتھا النفس المطمئنہ وہاں کیوں میں جواب دیتا وہاں بھی کتے آندے نے ویکھیا جے رب انہاں نوں بندہ بنایا اے بڈھی بن باندا اے او سور دے سورا جے رب دی رمضان نہیں جاننا تے تو نہیں جاننا دلاو تے جاندا اوندا تے کی بھوکنا ہے او مولا نذیر صاحب سچی تعویل ہے سچ کے نہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ تے او نفس نو کیویں مذکر سمجھ کے خطاب کرے جنوں رب مؤنث بنا کے کرتا ہے سمجھ لگی اور سن ایک اور حکمت وچ یہ ہوندی ہے کہ جی میں بڈھی زیور زینت یہ وہ ہے لشک پشک پسند کرتی ہے نا تاکہ پھساواں نفس ایویں ہی آندا ہے ہائے میں تے ہر ویلے ایویں سمجھ لگی ہاں او دی حدیث دا مطلب دستے ہیں جا تینوں بخش دیتا نفس لوامہ بن جاندا ہے جس لے نا وہ نفس جیڑا گناہ بندے کول ہوندا ہے نا توجہ ذرا گناہ جیڑا بندے کول ہوندا ہے شامت نفس نال ہووے تے او ہوندا یا غیر ارادی کی ہوندا ہے غیر ارادی یا او نفس دی پہلوانی گھول جو ہوندا لڑائی جو ہوندی تے کسے ویلے اچانک لغزش کھا کے تو نفس گناہ کرا لیندا تے او فوراً کیونکہ کھڑا ہوندا ملامت وچ او میرے رب طرف اب دھاڑ ماریا گیا مینوں بخش تے باقی کر بیٹھا ہاں میری ہنے تازی توبہ کیونکہ وہ تازی توبہ ہمیشہ ہر وقت رکھدا ہے اور اسے محنت اور کوشش ہوندا ہے اپنے نفس نو مطمئنہ بنان دے چکر وچ بیٹھا ہوندا ہے رب آندا کر مینوں جو پتہ ہے ہن تو دل لا کے گناہ والے پاسے نہیں پیا جانا ہے ایویں کھچیج مریض کے تیرے نہ اچانک تیرے کول ہو گیا ہے یہ اچانک دی ہن اتوں معافی ہر ویلے منگن دیا ہن جا مینوں پتہ ہے تو گناہ تے اڑن والا ہی نہیں تو جدوں کرے گا میں بخشی جاں تو بخشی تو منگی جائے گا میں بخشی جاتا تو آکھے گا میں میرے کول ہو گئی ہے تو کری یہ معنی کیا ہے حضور درویش فقیر اللہ دا سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار جڑے ان پڑھ سن درویش سن امبالا انڈیا دے اندر انہاں دی کتاب میرے خیال دے تذکرۃ المحبوب یا اس طرح دی نا چیز نے کاموں کی کدی پڑھی سی اس وقت دی گل ذہن وچ لگی پھردی ہے سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی حضور سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آنگوں ان پڑھ سن اللہ نے رنگیا سی علماء ربانی بڑے بڑے آن کے آپ دے کول مسائل حل کراندے سن انہاں کول مسئلہ پوچھا گیا اس حدیث تے معنی دا اس فقیر نے اے جا کے کھولیا سبحان اللہ یہ رب دا مطلب ہے کہ تو کری چلے گا میں بخشی چلا ہاں کیونکہ تو تیرے کول ہونے نے ہن اچانک ہونے
تو اسرار والا بیلی نہیں، ڈٹن والا نہیں، گناہ نو اطمینان نال کرن والا نہیں، اتوں بخشش ہر ویلے منگدا کھڑا ہے، ہن نہ بخشا، جنوں اتنی پریشانی لگی میں کیوں نہ بخشا؟ ہن سمجھ لگی؟ بس سمجھ نہیں لگی مرے. ہویا دل مطمئن میرے شیخ، کیونکہ مینوں وقت چ گزاریا ہے، اس وقت چ میں گزر رہا، میں لوامے دے وچ پہنچیا کھڑا. تانوں میں دسیا میرے شیخ دے بارے میں تھوڑا جہا وسوسہ آیا، لیٹرین وڑ کے 2 چپیڑا میں ماریاں نے اتنے رکھ کے اپنے آپ آ پہ نے جدو چاٹے سیدھا اگڑا سی. اس واسطے میں کہنا کہ انتہائی جاہل احمق اور انتہائی دشمن خبیث ذہن ہونا ہے وہ بندہ جہاں چے سمجھے چشتی جانبداری کر کے ڈنڈی مار جائے گا. رات میں تمہیں آخیا نہیں، میں کہ میں نہیں سمجھتا. وہ ظالم میں ڈنڈی ماردا، میں حکومت میرے کو ڈنڈی مران واسطے کہڑا کام نہیں کرایا. وہ لانتی مردودو کچھ تو سوچو کی کرتے جے پے، کچھ تو سوچو کہ میرے کو ون سمنی بڈھی کل ہی مینو حضرت صاحب پتہ نہیں فرمان سن پائے، پتہ نہیں پچھلا کہڑے سے سن فرمایا میں چاہواں 4 شادیاں چشتی دیا کرا جی اجازت دے. وہ میں شادیاں تو بغیر بڑیاں رکھدا قطارا ہونیاں سن میرے بغیر، وہ میرے مگر قطارا ہونیاں سن. ایمان نال دس ہوئے سچی دس، میں لولا لنگنا شکلوں کا کیڑی شے سر میری ون سمنی میرے پتہ نہیں کہ ہے جی شبیر مرادی سر چلائی بڈھی آن کے جفی چپائی آر فل کی گل ہے. ہاں انہیں سر لائی بڈھی آن کے جفی چپائی بڑے مجمے چ آخو آر فل کی گل ہے. جی میں نے سنائی گئی، سنائی پکیا بندے یعنی بڑے مجمے کا اور واقعی آپ منجی رہی یعنی مطلب بڑے مجمے کا بھی بڑا مجمع تقریر کر کے تھلے بیٹھا منجی دے آن کے انہیں جفی پاک بہ گئے. مینو سارا اللہ تعالی نے رنگ بنا دیتے سن. میں غربت تے فاقے دے وقت انتہا درجے دے ویکھے نے، میں پتہ نہیں کہڑے کہڑیاں پیاں چ گزریا، میں تے انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آیا. انہاں تے کوئی وقت نہیں آن دیتا. ہر شاید دی پریشانی مینوں ہوندی سی، انہاں نوں تھوڑی ہوندی سی. میرا ٹبر تے سوکھا رہا ہے. جے بل جے مہینے تو بعد خرچے دا ہوندا سی تے مینوں سوچنا پیندا سی کتھوں لیانا. انہاں نوں تھوڑا ہوندا سی، انہاں نوں تے برکی آوندی سی منہ وچ، صرف اے پان دا طریقہ ہوندا سی اے انج رکھنی. ہن سمجھ لگی جی؟ میں مجرم، میں گستاخ، میں سارا کچھ، میں دشمن خاندان دا، میں ساری دشمنیاں کیتیاں، سارے ویر کٹے نے میں. ہاں وہ میرا رب جاندا میں کہڑے ویر کٹے نے تے کہڑیاں دشمنیاں کیتیاں. مینوں نہیں پھسا سکیا جگ، جرت کسی دی مینوں پھسا جائے. ہاں انسان ہے مغالطہ لگ سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے. مینوں کو خطا ثابت کرے ایویں نہیں، میں فدو نہیں کہ مینوں کوئی آکھے گا تو اینج کرنا پھرنا، میں کہوں نہ انہوں آکھاں گا ایتھے بہو آ شرع رسول اللہ دی پئی ہو، یہ نال مجرم ثابت کر، جتیاں چک کے دیاں گا، مینوں سرج ماری. لیکن آداب دا خیال رکھ. اور بابا جی نے خطا ہر کسی سے ہو سکتی ہے. حضرت صاحب قبلہ جو مرضی آخیا، جو مرضی آخیا، مینوں پتہ سی مغالطہ. اور آپ کل کہہ کے گئے کہ شک دی بنا تے میں کہندا رہا میں اللہ تو معافی منگنا ہے، لفظ کئیاں بندیاں اوتھے بیٹھے سنے ہونے، دو تین بار فرمایا کہ میاں مغالطہ تے شک دی بنا تے میں کیتا ہے. کیونکہ میں آپ نو عرض کیتی ہے، میں کیا حضور میں حدیقہ ندیہ شریف کے اندر پڑھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک شخص عرض کیتی یا رسول اللہ میری چوری ہوئی، مینوں شک فلانے تے. آپ نے فرمایا تیرا گناہ چور نال ود گیا. اے اسلام ہے، مذاق نہیں. اتنے عام مومن دی عزت کعبے نالوں ود قرار دیتی گئی ہے. کتنے کھڑا ہے؟
ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ما احسانہ کے ما اجمالہ کے، کتنا حسین خوبصورت، ما اعظم حرمتک، حرمتک، اللہ تعالیٰ نے کتنا تیری عزت بڑھائی، عظمت رکھی. واللہ ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمتک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا معناه. مومن دی سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اندر 4 گواہ کیوں شرط ہے؟ 4 گواہ کہ زنا اور بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں شرط ہے؟ کہ ثابت کرنا ہے تو 4 گواہ چاہیے، ثابت کرنا ہے تو 4 نہیں پیش کر سکے گا تو کوڑے کھائے گا. 80 کوڑا پینا، 76 80 کی کوڑا ہے، حد قذف لگتی ہے اس پر. کسی مومن پر کیچڑ اچھالنا کوئی عام بات ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس واسطے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساڈے علماء لکھ دین، آپ نے تا لکھے 4 شریعت مطہرہ کہ کسی دی عزت ایویں نہ اچھالی جاوے، محض مومن کی عزت سمجھانے کے لیے کہ مت اٹھی نے جڑا بندہ بچا کے اینے دنا کیتا ہے، اینے فلاں کیتا ہے، اٹھ کے پہ جاؤ، خبردار. صحابی حضرت ابو بکرہ صحابی رسول ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی تھی. کہنے والوں نے کہا تھا حضرت ابو بکرہ ان میں صحابی موجود تھے. کہتے ہیں باقیوں نے کہا سرمچو سرمے دانی میں دیکھا، ایک نے کہا میں نے ٹانگوں میں بیٹھا دیکھا. 4 کو 80 کوڑے کی سزا پڑی کہ لفظ کیوں بدل گئے؟ وَنَا مرادو خدا دا، وَنَا مرادو مرنا ہے. اللہ کی شریعت کو ہاتھ میں مت لو، رب دے دین نو ہاتھ نہ پاؤ، ہاتھ نہ پاؤ رب دے دین. جو فیصلہ کرو جو حق دا ہوئے او تے کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت مطہرہ تو مومن دی عزت اس واسطے بچان واسطے اتنا سختی کی تھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب سونے جدوں یہ نفس جڑا ہے پیری کی آ گئی ہے، پیری ہاتھ چما مرتی. میں اپنے پوتر میرا ایک دن جتیاں سیدیاں کی میرے پوتر نے، میں شکر پڑھیا اللہ دی بارگاہ چرد کی سونا ربا، میرا سونا ربا میرے پوتر جتیاں سیدیاں کرے نہ رہے تے بکھا رہے تے تیرے ال نظر رکھی رکھے، بکھا ج رہے تے میں پر سمجھ سا میرے پوتر کو سارا کچھ یا اللہ کو ود میں سچی رسو ان کو منع کیتی رکھے درویشوں کو ہاتھ لاونے نا. ایک دن کسے میرے سامنے چ آخیا صاحبزادہ، میں کہ خدا دا نا گال نہ کڈی میرے بچے. آخیا سی پتہ نہیں اتنے کنے بندے گواہ ہونے نے تواڈے سامنے کیا اے میرا بچہ کوئی میں تواڈے چلان پہ کرنا اور جیڑا ساتھی ساڈا ہوئے گا اس اعلان دا پابند ہوئے گا. میری برادری دے لوگ میں بندیاں دے نام صرف لے رہا، حضرت صاحب وڈے، حضرت صاحب چھوٹے، اے مستثنا جی. باقی جو ہیں چوک کے نہیں ملنا، تانوں دعائی ہے تے نہ ہاتھ چوم کے ملنا. اساں پیری بننی ہے، پیری سانو بہت دور لے گئی. میں ایڈا فدو نہیں، میں جو حالات ویکھی بیٹھا وہ صرف اس گل کا نتیجہ ہے کہ شیطانیت آ گئی ہے اتنا کہ بس میں یہ سانو میں کون میرے کے بولے میں یہ فرعونیت جڑی ہے اساں کڈنی ہے ساری برادری نو. اساں تانوں دین دتا تہاڈا ساڈا تے ایو حق ہے اور میں ہاتھ جوڑ کے تہاڈے اگے سوال کرنا، اگر یہ حق ادا کرنا چاہندے ہو نا
تو تسا ساری برادری نو مسلمان رہن دے، انہاں دے ہاتھ نہ چومیا جاؤ. اے 3 بندے 2 بندے میں مستثنا کیتے جے، باقی سارے وچ رکھے جے. میں تسا ملنا ہے ہاتھ اتنے ملانا، کام وہ کرن اپنے آپ کرن. تسا بازار جانا جتھے مرضی بانڈا جو مرضی کرن گے آپ کرن گے، تہاڈی مہربانی تسا کام نہیں، تسا اپنے کام آپ کرنا. میں وہ آستانے والی لعنت میں نہیں ویکھ سکتا. میں اس گھر دا جے وڈیرا تو میں اسی طرح ہی تمہیں رکھنا ہے. جیڑا اتنے رہنا چاہتا ہے وہ جویں میں آخ رہا اسی طرح پابند رہے گا، نہیں تو بستر چک دینا چاہیے. میں تمہیں صاف کہہ رہا، میرے نال جن رشتے داری جوڑی انہوں ملن کا یہ انداز ہے. میرے وس چلتا تو میں انہوں محسوس نہ ہونے دینا کہ میرے کو منن والے دنیا ہے، میرے کو وس کو نہیں. میرے کو وسائل ہوتا میں جنگل چٹ ہوتا جہے میں نتائج ویکھی بیٹھا کمینگی دے وہ میں پا گیا کہ گل کی ہے سر. اور اج تو بعد جہے میں عزت بنا رہا تعارف کرا رہا فلانا انج تو فلانا انج، میرا انج کہہ تو میرا وہ کہہ وہ میرے نقصان دے گا. میں تمہیں پہلو آخیا کہ میں میرے والد کو نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو اٹھ کھڑا ہو. میرے دادا کو نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا اٹھ کھڑا ہو. میرے چاچے کو نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا اٹھ کھڑا ہو. میرے پڑھیوے نو جان دے جے، میرے برا نو جان دے جے، میرے اپنا وسیم صاحب نو جان دے جے، فلانے نو جان دے جے. دسو کہ وجہ نال جان دے جے؟ اگر میں انہاں دی عزت نہیں بنائی تو تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ اگر میں انہاں نو چھتر مار کے پاسے کردا ہوندا، میں انہاں دی بےزتی کردا ہوندا، میں تہاڈے دل وچ انہاں دی قدر نہ بٹھاوندا ہوندا تو تساں انہاں دے ہاتھ چومنے سن. میرے پیو نو نہیں جانتے، میں آخری مثال دیتی ہے. میرے دادا نو جانتے، تساں انہاں نو کیویں جان دے جے؟ میں زمانے دا کتا بندہ، ہر لانتی پلیتی میرے اندر ہونی ہے، لیکن میں ظالم نہیں، میں متکبر نہیں، میں فتنے باز نہیں، میں کسی دا حق غصب کرنے والا نہیں، میں کسی تے جھوٹ الزام تراشی کرنے والا نہیں. میرا رب اس چیز دا گواہ ہے کہ مغالطے دا شکار ہو سکنا، جس لئے حقائق کھلن گے میں فوراً تبدیل ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور جنہ اپنے رشتے داراں نو میں آنا کہ جیڑی گل کرو تا وہ کسے گل دے اندر آن کے تحقیق نال ثابت نہیں کر سکتے. جے انہاں آن کے کسے گل نو تحقیق نال ثابت کیتا ہے، تاریخ میری پچھلی گواہ ہے کہ میں من کے انہاں دی گل نو اور پھر میں عمل درآمد دی اخیر کر بکھائی. سبحان اللہ. رضوی دا مسئلہ سامنے سی، جو اس ویلے حقیقت کھل گئی تو میں کیا کر دیتا ہے. جتھے نہیں حقیقت الٹ پلٹ سارا زد بازی ہے. میں ویکھ رہا سارا کچھ پچھو تاریخ کی ہے، فلان جی ہے وہ ہے، یہ سب وہی سرداری دے چکر نے. میں پیری توڑنا چاہنا اپنے گھر چوں، تہاڈی مہربانی. جے تساں سمجھ دیو اساں تانوں دین دتا ہے، جے میں تہاڈے نال دغا بازی کیتی ہوئے وہ گل سنو. ایتھے میں کئی سوراں دے بارے سنیا، کوئی وہ جی فلانے نال فلانا انج تے فلانا استاد انج تے استاد دے چاہ لگ گئی ہے، استاد دے چاہ لگ گئی. وہ جڑے مینوں سمجھدے نے جانبدار، جڑے مینوں سمجھدے نے ظالم، جڑے مینوں سمجھدے نے واقعی ادھر دا ہے کہ فلانے علاقے دا تے فلانے پاسے دا ہے، انہاں نوں میں اپنے خدا دی قسم دے کے کہنا وہ سور اٹھے اور مدرسے چلا جا. جے واسطے میں کتے اس لانتی واسطے میں اج لن مرید ہاں. دلیا مینوں زمانہ نہیں خرید کر سکیا، مینوں اج دلیا تو تہمت لاؤنا ہے بغیرتا. تینوں پتہ نہیں میری کردار کشی کرنے نال کی نقصان ہونا ہے. جڑا یہ آکھے گا رن مرید ہے، دشمن یہ آکھے گا اج جے رن مرید ہے تے پیچھے جو کچھ کیتا تو رن مرید کیتا سو نے. اخیر مغالطے جو کچھ تساں اور سن لو میرا دشمن ہو تو میں پہلو دس چکیا. مینوں پہلا کوئی غصہ نہیں آتا، مینوں گالاں کڈدے رہو. جیڑا بندہ میرے جا کے حضرت صاحب تک توڑن دی کوشش کرے گا اونوں میں دل چ بہالاں گا، گنڈ پی جائے گی. میں فتو نہیں کہ مینوں فلانا کوئی آکھے تو دشمن بنا لے، دشمن میں کتے دے پیچھے ٹر کے دشمن بناواں. میرا دل خدا رسول شریعت جب فیصلہ کرے گی اوئے یہ مقام ہے کوئی، مینوں میری جان تو کٹدا پھردا ہے، وہ تو میری جان ہے، میری جان تو ود ہے. حضرت صاحب مینوں تواڈے سامنے میں کل مینوں حضرت صاحب تواڈے سامنے فرما
فرمایا میں کہہ رہا انہیں معافی مانگ دینی، بس مینوں پتہ ہے انہیں مانگ دینی. میں شکر پڑیا کہ میرا شیخ میرے تے اتنا اعتماد کردا ہے. مینوں وہ گل یاد آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ گاں دے اوتے، گاں یا ڈھگے دے اوتے فرمایا سامان لد کے جا رہا سی. کی لد کے جا رہا سی؟ تے گاں یا ڈھگا بولیا. بقرہ دا لفظ ہے، ترجمہ دوویں ہو سکتا ہے. گاں یا ڈھگا بولیا، انہیں آخیا ما لہذا خلقتو، میں اس کام واسطے تے نہیں بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس گل دی میں تصدیق کرنا ابو بکر کردا ہے، عمر کردا ہے، حالانکہ ابو بکر عمر وہاں پر نہیں تھے. مینوں وہ گل فوراً چیتے آئی. الحمدللہ میرا شیخ میرے تے اعتماد کردا ہے. میں کنوں پھاڑ کے جڑی گل کراں گا انہیں آکھا ٹھیک ہے سنے. سبحان اللہ. آپ نے یہ بھی فرمایا حضرت صاحب نے کہ جڑا میں کو نقصان پہنچے میں معاف کر دوں. فرمایا چشتی دا نقصان مینوں گوارا. ایڈا رحم دے جڑا غیراں دے اوتے ہاتھ رکھدا ہے اپنے نال زیادتی کرے گا. ظلم دی اخیر ہوتی ہے. بندہ زد بازی تحریکاں یہ وہ پچھوں عورتاں دے یہ وہ سارا چلتے نہ بار. میں تانوں موٹی گل پہ دسنا، باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن انہاں نوں طول دے کے تو انہاں نوں ایتھے پہنچا دینا کہ ناقابل تلافی سمجھنا اور بس ہن سمجھنا کہ اخیر ہو گئی ہے تو بس وہ پھر جدو ایتھے نوبت پہنچتی ہے وہ دشمنی تے عداوت ہوتی ہے. سمجھ لگی جی؟ اور میں سنو ایک ہن ہور گل کرنا تہاڈے نال. اللہ تعالیٰ بالغ کا جرم لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ بچے کا کیوں نہیں لکھتا؟ او دا کیوں لکھتا ہے؟ کہ عقل آ گئی سو ہن ہر کوئی آندا ہے. بچہ غلطی کر کھڑوے تے سارے آندے نے بال جو ہویا مڑ چھڈ گیا کی آکھنا ہے. تے جے چٹی داڑھی والا کر کھڑوے، اچا کر کھڑوے، بالغ کر کھڑوے، ایک کمینہ کتا گستاخ ہی نکلیا. ایویں کو لگدا نیڑے ہے. میں اس اصول نال چلنا جب تک کوئی چھوٹے ہیں تو میں کردا آواں بھی ہاں تو کردا رہاں گا. لیکن جس لے دوجیاں واسطے سیانے نے میں سمجھ لینا ہن میرے واسطے بھی سیانا ہی ہے. حق بندا کہ نہیں؟ تو بھائی میں یہ سارا جو کچھ بیان کیتا ہے میرا اللہ رسول جاندا ہے. اگر میرے چ بد نیتی ہے تو مینوں اللہ اصلاح دی توفیق عطا. اگر میں خلوص دل نال درد نال گلاں کیتی ہیں تو اللہ میری قبول فرماوے. قبول فرما کے تے سانو اگوں اصلاح دا اپنے دا موقع عطا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں اے بس تواڈے کی یہ گزارش کرنی سی کہ پیراں دے آستان میں پیری بننا چاہنا. میں اپنے گھر چو پیری بننا چاہنا، بننا چاہنا. تواڈی مہربانی بس. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ تانوں سانو سلامتی عطا فرمائے.